دو کریانہ فروشوں کی دکانیں ایک دوسرے سے ملحق تھیں اور ایک کریانہ فروش کا بیٹا فاتر العقل تھا۔ صبح صبح وہ آتا، اپنی باپ کی دکان کھولتا اور ساتھ والی کریانے کی دکان سے وہ اس کی چینی کی بوری میں سے 4-5 مٹھیاں چینی کی نکال کے اپنے باپ کی چینی کی بوریوں میں ڈال دیتا۔ اسی طرح دالیں نکال کر اپنے باپ کی دکان کی بوریوں میں ڈال دیتا۔ تو ساتھ والے دکاندار نے کہا کہ بھائی، یہ تمہارا بیٹا یہ روزانہ آ کر یہ میری چینی اور دالیں اور دوسری اجناس یہ آپ کی دکان میں منتقل کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کملہ ہے، تو کملہ ہے، یہ تو کملہ ایسا کام کرے گا۔ تو جس دکان کی چیزیں اٹھائی جا رہی تھیں اس نے کہا کہ کملہ ہے تو کبھی تمہاری دکان کی چیزیں بھی اٹھا کر یہ میری دکان میں ڈال دیا کرے۔ تو آگے سے ہنس کر اس نے کہا کہ اتنا بھی کملہ نہیں۔ اب یہ واضح ہوا کہ جو شخص مکمل طور پہ اتنا بھی کملہ نہیں، وہ کملہ نہیں، وہ یملہ ہے۔ اور یملہ وہ ہوتا ہے جو کہ کملے اور سیانے کے درمیان ہوتا ہے۔ جس طرح عورت اور مرد کے درمیان ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ یملے کہلاتے ہیں۔ اور یملے وقت آنے پر کملے بن جاتے ہیں اور وقت آنے پر یہ سیانے بن جاتے ہیں۔ اب کملے کی پہچان تو یہی ہے کہ وہ کوئی بٹوے میں سے نوٹ نکالے گا اور پھر سارے نوٹوں کو وہ پھاڑے گا اور اس کے بعد بٹوے کو اٹھا کے پرے پھینک دے گا۔ جو چیز کھانے پینے کی سامنے ہوگی اس کو وہ قصداً اٹھا کے زمین پر پھینک مارے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص سلیقے سے ان تمام چیزوں کو رکھ رہا ہو اور ان کو ترتیب سے جوڑ رہا ہو تو وہ سیانہ ہوگا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ یہ کملے جو ہیں وقت آنے پر کملے بن جاتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی پکڑنے لگے تو یہ پھر یہ کملے اور سیانے کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اور کملہ کبھی بھی اپنی اصلیت، جو کہ یملہ ہوتا ہے، کبھی بھی اپنی اصلیت دوسروں پہ واضح نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اس میں اس کی ناکامی ہے اور اس کی کامیابی ہی کملہ رہنے میں ہے۔ لیکن وقت آنے پر جب اس کا اپنا فائدہ ہو تو وہ یملہ بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ یملہ کسی اور جگہ پر جا کر وہ سیانہ بن جائے تو پھر اس کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ وہ ہر چیز پر بے دھڑک بولتا ہے، کسی کو بولنے نہیں دیتا، بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، اور ہر شے میں غرضے کہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہوگا، اور فیلڈر کو تو باہر نکل کے گیند مارنی چاہیے تھی، اس کو تو یہ کرنا چاہیے تھا، میں یہاں پر اگر اس کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بن جاؤں تو میں اس تمام چیز کو میں ٹھیک کر دوں گا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان یملوں کے دیس میں پیدا ہوئے ہیں جو اپنے فائدے کے وقت کملے بن جاتے ہیں، اور جب انہوں نے کوئی کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا ہو کسی طریقے سے تو یہ سیانے بن جاتے ہیں۔ تو میں یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ ہمارے اس ملک میں تمام لوگ صحیح طور پر سیانے ہو جائیں، تاکہ ملک میں عدل، انصاف اور علم کا بول بالا ہو اور یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر میں کہوں گا کہ تمام لوگ یملے ہی بن جائیں اور ہم ان ذلتوں کی گہرائیوں میں گرتے چلے جائیں، اور جب کوئی ملک اور کوئی معاشرہ ذلت کی گہرائیوں میں
اور جھوٹ کی گہرائیوں میں جب چلا جاتا ہے تو فطرت پھر اپنا روپ دکھاتی ہے اور اس تمام چیز کو ختم کر کے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کملوں اور ان یملوں سے بچائے۔ کملے تو خیر ترس کے قابل ہیں، لیکن ان یملوں سے بچائے جو کہ کملے کی آڑ میں شکار کرتے ہیں، اور ہمارے اس ملک کو محفوظ اور شادمان کرے۔